عزیزان من، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے متعلق علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر جہاں بھی کیا جائے برکتوں اور نورانیت سے پر مجلس ہوتی ہے اور برکتیں موسلا دھار برستی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کا ذکر کیا جائے، آپ کے معجزات کا کیا جائے، آپ کے کمالات کا کیا جائے، رسول اللہ سے متعلق کسی بھی چیز کا ذکر کیا جائے، لیکن امت رسول اللہ کے ذکر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس کائنات میں آنے کا مقصد وہ فراموش کر چکی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں کیوں تشریف لائے؟ یہ میں نے پہلے آپ کو آیت سنائی۔ اللہ قرآن میں فرماتے تاکہ لوگ ظلمتوں سے نکلے اور ہدایت کے نور کی طرف آئیں، ساری کائنات میں ظلم کا خاتمہ ہو، بربریت کا خاتمہ ہو، سربریت کا خاتمہ ہو، ہر طرف انصاف اور عدل قائم ہو۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں تشریف لائے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے کے ناطے مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میری زندگی رسول اللہ کی تعلیمات سے کس قدر ہٹ کر گزر رہی ہے۔ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیوا ہوں، میں رسول اللہ سے کل قیامت میں حوض کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پینا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ خود فرماتے ہیں میں وہ ہوں جو حشر میں سب سے پہلے اٹھایا جائے گا، اور میں وہ ہوں جو سب سے پہلے سفارش کرے گا، اور میں ہی ہوں وہ جس کی سفارش کو سب سے پہلے قبول کیا جائے گا۔ لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کچھ امتی رسول اللہ کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور اچانک یکایک رسول اللہ اور ان کے درمیان میں ایک دیوار حائل ہو جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں سے پوچھیں گے میرے امتیوں کے درمیان اور مجھ تک آنے والوں کے درمیان یہ رکاوٹ کیوں کھڑی کی گئی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا جائے گا۔ اس حدیث میں آتا ہے یہ آپ کے وہ امتی ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کی شریعت کو، آپ کے دین کو فراموش کر دیا۔ اب آپ اور میں تجزیہ کریں کہ کیا ہم ان امتیوں میں سے تو نہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے فرمودات کو فراموش کیے ہوئے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن بیع المستر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجبور کے ساتھ خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے۔ آج پوری امت میں آپ دیکھیں ہر مسلمان کو ایک دوسرے سے یہ کہتے ہوئے سنائی دیں گے آپ کو کہ یار مجھے فلاں چیز چاہیے۔ کسی مجبور کو دیکھو، کوئی مجبور ہو جو مجبوری میں کوئی چیز فروخت کر رہا ہو تاکہ ہم اس سے لیں، اچھے داموں ہمیں مل جائے۔ اور رسول اللہ نے عدل و انصاف کے تقاضوں کو یوں پورا کیا کہ 1450 سال پہلے امت کو متنبہ کیا کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں مجبور آدمی کی بیع سے، اس لیے کہ تم اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ ہاں اگر تم اس کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھاؤ پھر وہ چیز اس سے خرید لو، لیکن ایسے طریقے سے نہیں کہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے اس کو نقصان سے دوچار کر دو۔ وہ بیچارہ مجبور ہے، ایک چیز بیچنا چاہتا ہے اور آپ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی نفی کرنا اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے محروم ہونے کا راستہ ہے کہ نہیں ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا اگر تم تاجر ہو، تم نے ایک چیز بیچی اور پھر وہ جس نے خریدا اس چیز کو وہ واپس آیا کہ مجھے یہ چیز ضرورت نہیں تھی میں نے خرید لی، اگر تم اسے واپس کرو تو میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں اللہ پاک تمہاری بخشش کرے گا آخرت میں، اور محشر کے میدان میں اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ پھر امتی اپنی دکان پہ لکھ دے کہ یہاں پہ خرید فروخت ہونے والی چیز واپس نہیں لی جائے گی، تو آپ بتائیں ہم کیسے امتی ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول اللہ نے فرمایا التجار یحشرون یوم القیامت فجارا،
تاجروں کا حشر قیامت کے دن گناہگاروں کی صورت میں ہوگا، الا من اتقى وبر وصدق، سوائے اس تاجر کے جس نے تقوی کا راستہ اختیار کیا، جس نے پاکیزی کا راستہ اختیار کیا، اور جس نے نیکی کا راستہ اور انصاف کا راستہ اختیار کیا۔ جو تاجر رسول اللہ کی شریعت کے مطابق تجارت کرے، اس کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا تاجر کل قیامت میں انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اور ایسے تاجر کے لیے رسول اللہ نے 1450 سال پہلے دعائیں مغفرت کی دی، جو آپ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق تجارت کرے۔ یہ رسول اللہ کے ارشادات کو پورا کرنا اور آپ علیہ السلام کے نقش قدم کو اپنانا، جیسے ایک شاعر کہتا ہے، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ یہ امت جب آپ علیہ السلام کے ارشادات اور فرمودات کے مطابق زندگی گزارتی تھی تو اس امت پہ ایسا دور آیا کہ انڈونیشیا کے ساحل سے لے کر مراکش تک آپ کو ایک وسیع ہلالی حلقہ جو قائم نظر آتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی اکثریت کا جہاں علاقہ ہے، یہ مسلمانوں کو ویسے ہی نہیں مل گیا۔ مسلمان اس وقت رسول اللہ کی ایک ایک سنت کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی شریعت ان کا مطمع نظر تھی اور آپ علیہ السلام سے سچی محبت کرتے تھے، اور اس محبت کا عملی اظہار یہ تھا کہ رسول اللہ کی شریعت سے آگے پیچھے نہ ہوتے تھے۔ اسی لیے امت کا یہ حال ہوا کہ آج بھی آپ کو بحیرہ قلزم، بحیرہ روم، خلیج فارس اور درہ دانیال جو مسلمانوں کے شکنجے میں نظر آتے ہیں، یہ مسلمان اتنی جلدی ایسے نہیں پھیل گئے۔ ملکہ وکٹوریہ نے اپنے وزیر اعظم سے پوچھا، وزیر اعظم صاحب آپ مطالعہ بہت کرتے ہیں۔ ملکہ وکٹوریہ وہ عورت تھی، برطانیہ کی وہ ملکہ تھی جس کے دور حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ یعنی مطلب اس بات کا یہ ہے کہ اتنے ممالک ان کے زیر نگی تھے، اگر ایک ملک میں سورج غروب ہو جاتا تو کوئی اور ایسا ملک ان کے زیر نگی ہوتا، ان کے مفتوحہ علاقوں میں جہاں پہ سورج ابھی کھڑا ہوا ہوتا تھا، وہاں ڈوبتا تو وہاں نکل آتا۔ ایسی حکومت کی ملکہ وہ اپنے وزیر اعظم سے پوچھتی ہے، آپ بڑا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کو اس مطالعے میں کوئی عجیب چیز نظر آئی؟ تو ملکہ کا وزیر اعظم بتاتا ہے کہ وزیر اعظم صاحبہ، میں نے بلا شبہ ہزاروں لاکھوں صفحات کا مطالعہ کیا ہے، بڑا شوق ہے مجھے، لیکن ان تمام تر صفحات کے مطالعے میں جو سب سے عجیب چیز مجھے نظر آئی وہ یہ نظر آئی کہ مکہ کی ایک وادی میں ایک ہستی آتی ہے اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتی ہے، پھر وہ کچھ تعلیمات اپنے جانثاروں کے سامنے پیش کرتی ہے وہ ہستی، اور اس کے جانثار ان تعلیمات کو لیتے ہیں اور ان تعلیمات کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ تو اتنے کم عرصے میں دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے اور دنیا کو زیر نگی کرنے والے لوگ مجھے پوری تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتے۔ جس طرح اس نبی کے امتی تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیلے اور پوری دنیا کو اپنا باج گزار بنایا، اتنی تیزی سے تاریخ میں مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ کوئی اور قوم پوری دنیا پہ چھائی ہو۔ تو پوچھا کہ وزیر اعظم صاحب وجوہات کیا ہوئی؟ بتایا وجوہات یہ کہ اس نبی نے اللہ کا کلام بتا کے جو کلام اپنی امت کو دیا، وہ کلام انہوں نے اپنے سینوں سے لگایا، اس کو اپنا امام بنایا اور خود مقتدی بن کے اس کتاب کے پیچھے چلے تو پوری کائنات اس کا مقابلہ نہ کر سکی۔ اور جب مسلمانوں نے اس کتاب سے روگردانی کی تو آپ جیسی عورت وزیر اعظم، آپ جیسی عورت ملکہ بن گئی اور مسلمان آپ کے باج گزار بن گئے۔ اور اگر مسلمانوں نے اس کتاب کو دوبارہ لیا اور دوبارہ اپنا امام بنایا تو ملکہ صاحبہ پھر آپ کی یہ حکومت قائم نہیں رہ سکے گی، پھر دوبارہ سے مسلمان آئیں گے اور ساری کائنات پہ مسلمان چھائے گا۔ اس لیے محترم دوستو، میں اور آپ اس بات کی فکر کریں
کہ امت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا جو جذبہ ہے اس جذبے کو عمل کی طرف موڑا جائے اور امت اس بات پر آمادہ ہو جائے کہ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنی زندگی پہ لاگو کرنا ہے، اپنے گھروں میں داخل کرنا ہے، اپنے دفتروں میں، اپنے بازاروں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھ کے اس کا اتباع کریں، پھر اس امت کا راستہ پوری دنیا میں کوئی نہیں روک سکے گا۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد